السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عربی سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کتاب محمد عربی، مصنف محمد عنایت اللہ سبحانی، باب نمبر 4، پہلی پکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 78 to 86 تک اس کتاب کو پڑھیں گے۔ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے لیے اپنی شانیں جھکا دو، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، اور اس زبردست اور مہرباں پر بھروسہ کرو جو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرادی طور پر دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کسی سے نہ ڈریں بلکہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں اور نڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں۔ نیز ہر یہ کام پہلے بائی بندوں سے شروع کریں، اور اگر کچھ نادان نہ بنیں تو ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ ہر وقت گھر میں ہی رہتے اور سوچا کرتے کہ کیا کریں اور کس طرح اہل خاندان کو سمجھائیں۔ یہ بات ایسی نہ تھی کہ یوں ہی چھپی رہتی، چند ہی دنوں میں سارے عزیزوں اور رشتہ داروں میں پھیل گئی اور ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ پھوپھیوں نے سنا تو وہ بہت ڈریں اور گھبرائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تو نہیں پڑ گئے یا کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گر گئے۔ چنانچہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور بولیں، پیارے محمد، کہو کیا حال ہے؟ گھر سے نکلنا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا، کیا بتاؤں پھوپھی جان، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور میں اس سے دبا جا رہا ہوں۔ دیکھو پھوپھی جان، ایک طرف تو تم ہمارے بھائی بند خدا کو مانتے ہیں اور دوسری طرف وہ بتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ کیا اس طرح وہ خدا کو راضی کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو تباہی کی لچھن ہے۔ چنانچہ خدا کا حکم ہے کہ میں انہیں ہوشیار کروں اور ان سے کہوں کہ اپنی حرکتیں چھوڑ دیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ دل میں آتا ہے کہ سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ پھوپھیوں نے کہا، کیا حرج ہے، کر ڈالو دعوت، لیکن دیکھو چچا، ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری بات نہیں سنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا اور تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلا لیا۔ حالانکہ پھوپھیوں نے منع کیا تھا، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن ہے، ہر بات سے جلتا ہے اور مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے پینے میں شریک ہوئے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے اور سبھی رشتہ دار تھے۔ آپ وہیں بیٹھ گئے کہ لوگ کھا پی چکے، تو آپ اپنی بات کہیں اور سب کو دین کی دعوت دیں۔ ابو لہب نے سوچا، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد کو گریں۔ اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور اس کو ایک نیا دین گھڑ لیا ہے، اس پر کچھ ڈرائیں دھمکائیں۔ اتفاق سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود تھے، خوب بات بنے گی، یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہوا اور بولا، محمد، یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ چچیرے بھائی، دیکھو تم وہی راگ الاپو جو ان کو بلا لگے۔ یہ جو کچھ دنوں سے تمہارے سر پھر گیا ہے، کہتے ہو کہ باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکلا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ ہاں، یہ بھی یاد رہے کہ سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ نہیں ہے۔ اب اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑو گے تو بھائیوں کو حق ہوگا کہ پکڑ کر تمہیں قید میں ڈال دیں، اور یہ ان کو گوارا ہے۔ پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑے اور سارا عرب بھی انہیں کا ساتھ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت چاہا کہ کچھ بولے، ان لوگوں کو رب کا پیغام سنائے اور ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں کہ ان میں کیا کیا برائیاں ہیں، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا اور وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے بولا، یہ تو باخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑیں کہ اس وقت تو تم بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے، اگر حوالے کر دو گے تو ذلیل ہوگے اور ہمیشہ کے لیے بدنام ہوگے، اور اگر حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پھوپھی صفیہ تھی، وہ بھی وہاں موجود تھی۔ یہ سب سن کر وہ بے تاب ہو کر گئیں اور بولیں،
میرے بھائی تجھ کو شرم نہیں آتی کہ بھتیجے کی مخالفت کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اہل مطلب میں بھی ایک نبی ہوگا۔ سن لے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے۔ ابو لہب بہت زور کا کہکا لگاتے ہوئے، تمہارا کیا؟ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی اور گڑھ میں بیٹھ رہی۔ اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور پھر دوسرے قبیلوں نے بھی انہی کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چونٹوں کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب بولے، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اور ابو لہب نے کہا، بھائیو چلو یہاں سے نکل چلو، اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ سب اٹھ کر چل دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی بات دل ہی میں لیے رہ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر سے دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو دوبارہ کھانے پر بلایا۔ پھر جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا، فرمایا، دید بنان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں لیکن تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سن لو، عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا۔ میں تمہارے پاس دونوں جہاں کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ میں تم کو اس طرف بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کا کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بات بھی سے باقی رکھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہروں کو تکنے لگے کہ کسی کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کس نے حق کی حمایت کی، لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ ہر ایک کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے پاگل کی بڑھ جانا اور حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ تکنے لگے، اور کچھ لوگوں نے نفرت سے رخ پھیر لیا اور وہاں سے چل دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن میں کچھ یوں ہی سا چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئی، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کتنا عجیب و غریب منظر تھا۔ یہ لڑکے کی باتیں سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور خاموشی سے فضا کہکوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ پھر وہ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب، اب بھتیجے کی پیروی کرو گے یا بیٹے کی؟ اس طرح دوسری مجلس میں بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کی کوشش کا حاصل کچھ بھی نہیں، مگر اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس نہ ہوئے اور پورے ولولے سے کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر گئے اور درد بھری آواز سے چیخے، قریشی بھائیو! لوگ چونک اٹھے، ارے بھائی یہ کون پکارا ہے؟ کس کی آواز ہے یہ؟ پھر کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے اور بے تابی سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، ذرا آپ لوگ یہ تو بتائیں، اگر میں یہی کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں ضرور، نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں، ہم نے آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹی بات سنی ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارے عزیزو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے، میں اسی سے طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کی دوسری طرف۔ قریشی بھائیو، خدا کی ناراضگی سے بچو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا تو تم کو اس نے آگ میں جھونکنا چاہو تو میں نہیں بچا سکوں گا۔ آگ سے بچنے کی تو بس ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اقرار کر لو۔ یہ سنا تھا کہ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگار، چنانچہ فوراً وہ تن کر اٹھا اور کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے ہی اسی لیے بلایا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ سناٹے میں آگے اور بڑی حسرت کے ساتھ چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہے اور آپ لوگوں کو میں تقریر کر سکیں، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں اور ان کو رب کا پیغام سنا سکیں، لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا اور اس کا انداز وہ اور سخت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلی کٹی سناتا رہا۔ آخر لوگ وہاں سے چل دیے، لیکن اب بھی ان میں وہی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا، بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، کوئی کہتا وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں سنا، کوئی کہتا ہے جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا بھائی ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، یا ہماری بھی کوئی کیوں نہیں کروا دیتا ان سے بات۔ اسلام کی آواز اٹھاتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے یا ارکم کے یہاں چلے جاتے، وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے اور جو ناخواند ہوتے ان سے کئی بار سنتے کہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھ لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کرتے، بال بچوں کو یاد کراتے اور دوسرے نو مسلموں کو یاد کرواتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور مسلمان بڑھتے رہے، مگر قریش اسے
مگر مشرکین اسے یوں ہی ہنسی مذاق پر ٹالتے رہتے۔ یہ ایک سنجیدہ خطرہ ہے۔ یہ باور کرنے کو بھی تیار نہ تھے اور وہ سمجھتے رہے کہ یہ تو دیوانے ہیں، ان سے کون الجھے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دیوانے ہیں اور اسی رو میں آ کر اپنا دین بھی چھوڑ بیٹھیں گے، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے اور دیر سویر قومی دین ہی کو پنا لیں گے۔ ان ہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز کچھ مشرک کعبہ میں تھے اور مورتیوں کا سجدہ کر رہے تھے کہ اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حالت دیکھی نہ گئی اور ان پر بڑا ترس آیا۔ یہ دل میں خیال آیا کہ اس کام سے کسی طرح روکا جائے اور انہیں اس ذلت سے بچایا جائے۔ چنانچہ فرمایا، اہل قریش، تم تو دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے ہو۔ تم ان حقیر مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجد ٹھہراتے ہو۔ بتاؤ تو اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں پہ یہ بات بہت گراں گزری اور وہ کج بحثی پر تل گئے۔ بولے، کوئی ہم مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہم اللہ سے محبت ہے اور اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ میں واسطہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری بات مانو، اللہ بھی چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے اور آپس میں بولے، اس کی باتیں سنتے سنتے تو کلیجہ پک گیا ہے، آخر کب تک برداشت کیا جائے۔ ہم چپ کیا رہے کہ یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا، اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا اور ہمارے باوجداد تک کو گمراہ کرنے لگا اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی تو نہیں بخشتا۔ اچھا، تو اب ہم بالکل نہیں گوارا کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے۔ پھر وہ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور سینے کھول رہے تھے۔ اب جہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی موضوع گفتگو تھے۔ کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے اور دمکانے میں مصروف تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرا۔